25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، هذا القرآن، یہ قرآن، على رجل من القريتين عظيم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کو اپنے باپ اور قوم کے سامنے جس انداز میں بیان کیا اس کا بیان تھا، اور آج کی آیت مبارکہ ہی میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مکہ کے مشرک نبوت کا انہوں نے ایک خود ساختہ معیار قائم کیا ہوا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ایک ایسا منصب ہے، یہ ایسے آدمی کو ملنا چاہیے کہ جو دنیاوی لحاظ سے طاقت والا ہو، جس کے پاس دنیا کا بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، مال و دولت، جائیداد، اولاد، نوکر اور چاکر ہوں۔ نبوت ایسے بندے کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ مشرکین اور کفار کا ہر دور کے اندر یہی معیار رہا۔ نبی کی نبوت کی خلاف ورزی کی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مشرک کا یہی طریقہ تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اتنا بڑا منصب ایک غریب آدمی کو مل جائے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ حضور تو دنیاوی لحاظ سے بہت کمزور ہیں اور یہ نبی تو بن ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگے قرآن کریم نازل ہوتا علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف کی بستی ہے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ یا مکے کے کسی امیر آدمی پر قرآن کا نزول ہوتا، نبوت اسے ملنی چاہیے تھی، یا طائف کا جو امیر آدمی تھا۔ مکہ کے اندر مالی اعتبار سے ولید بن مغیرہ کافر یہ بڑا مالدار تھا، اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود الثقفی یہ بڑا امیر آدمی تھا۔ ان میں سے وہ مشرک کہتے تھے ان دونوں میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ دیکھو یہ کھاتے پیتے مال و دولت والے نوکر چاکر والے لوگ، اور نبی کے گھر تو مہینہ مہینہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے تو غربت میں، صحابہ نے زندگی غربت میں گزاری۔ یہ کہتے تھے غریب آدمی یہ کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا، قرآن اس پہ نازل ہوا۔ تو کہتے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن اور نبوت کیوں نہیں نازل کیا؟ معاذ اللہ کہتے کیا اس کام کے لیے، قرآن کے لیے، ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ اور دنیا کے خوشحال لوگوں کا اکثر ذہن اسی طرح کام کرتا ہے۔ وہ ہر زمانے میں انبیاء کو حقیر سمجھ کر
اور ان کی نبوت کا انکار کر بیٹھے۔ اور آج کل بھی جو ایسے لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا طبقہ سیکولر ہے، لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ مدارس، یہ داڑھی اور پگڑی اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں ضرور اعتراض یا کوئی نہ کوئی بات ضرور گڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر زمانے کا وتیرہ رہا ہے۔ ایسے لوگ ہی اکثر حق کے مقابلے میں آئے اور حق کی مخالفت ایسے ہی لوگ کرتے رہے۔ تو نقصان ان کا اپنا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے جواب میں ان مشرکوں کو جواب دیا کہ نبوت اور رسالت کسی کو اس کی خواہش سے نہیں ملتی، نہ عبادت سے ملتی ہے نہ مجاہدے سے ملتی ہے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو نبی بنا دے، قرآن جس پہ نازل کرے، اس میں کوئی آدمی یہ کہے میں اپنے مجاہدوں سے، ریاضتوں سے نبی بن جاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تو اس لیے دین کا چناؤ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اللہ دین کے لیے بھی ہر بندے کو نہیں چنتا۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ دنیا اس بندے کو بھی دیتا ہے کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ یعنی کافر کو بھی اللہ دنیا دیتے ہیں اور اللہ مسلمان کو بھی دنیا دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں فرمایا دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہر بندے کو اللہ دین بھی نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت میں ایمان کا ذکر ہے کہ اللہ ایمان اسی بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں خواہش سے نبوت نہیں ملتی۔ اے مکہ کے مشرکو، تمہارا یہ خیال کہ ان بڑے امیر لوگوں پر قرآن نازل نہیں ہوا تو یہ مجاہدے اور ریاضت سے یہ نبوت نہیں ملا کرتی۔ اور آگے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں کہ یہ لوگ نبوت اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ رزق اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ رزق کا مالک بھی میں اللہ، یہ جتنا میں نے کسی کے لیے لکھ دیا ہے بس وہی رزق ہے۔ انسان چاہے جتنی محنت کوشش کرے ملے گا وہی جو رب نے مقدر میں لکھ دیا، اس میں بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ مردوں کو جو رزق دیتے ہیں یہ کمزور اور معذور لوگوں کی وجہ سے اللہ دیتے ہیں۔ کمزور عورتیں کمزور ہیں، بچے کمزور ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی معذور اولاد ہے، اللہ نہ کرے، تو ایسے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو آگے سبب بنایا ہوا ہے، تو اللہ اس کو رزق دیتے ہیں۔ اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میں نے کیا۔ اکثر ہنر والے لوگ بھی کچھ پلے نہیں پڑتا ہے، ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تو مقدر جتنا ہے اتنا ہی ملے گا جو رزق۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نبوت ہم لوگ تقسیم کریں بندوں کے درمیان، حالانکہ یہ رزق بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ ان کے درمیان اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی معیشت بھی خود تقسیم کی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں میرا کمال ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ قسم بینہم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیے، اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان رزق بھی تقسیم کیا۔ تمہارے مزاج فطرت اللہ نے بنائے ہیں، اخلاق کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، یہ بھی مزاج رب کی طرف سے ہے۔ مزاج اللہ نے بنائے ان اللہ قسم بینہم اخلاقکم، تمہارے اخلاق تمہارے مزاج اللہ نے بنائے۔ کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت آدمی ہے، کوئی کس طبیعت کا مالک ہے، کوئی کس طبیعت کا مالک ہے۔ تو کسی کی طبیعت کو انسان بدل نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ میں اس کی طبیعت بدلوں۔ جیسے رزق میں بندے کا کوئی نہیں، طبیعت بھی انسان نہیں بدل سکتا۔ مثلاً ایک آدمی سخت ہے، وہ سخت ہی رہے گا، مگر وہ اپنی سختی یہ کر سکتا ہے کہ کفر کے خلاف استعمال کرے،
برائی کے خلاف اپنی سختی استعمال کرے، مسلمان کے لیے سختی استعمال نہ کرے۔ اس لیے یہ مطالبہ نہ کرو کہ بھائی ایک سخت آدمی ہے، کہو نہیں تو نرم کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیسے نرم بنے؟ اللہ نے بنایا ہی اسے سخت ہے، تو سختی اس کی صحیح رخ پہ پھیرو۔ کمال یہ ہے سختی اس سے ختم نہیں ہوتی، اس کا لہجہ سخت ہے، ساری چیزیں سخت ہے ہی وہ ایسا رب نے بنایا ہے۔ ان اللہ قسم بینہم اخلاقہم، لہٰذا اس بندے کی سختی کو صحیح رخ دو، اور اس کو یہ نہ کہو تو ایسا بن۔ ایسا اپنے مزاج کے تابع کوئی کسی کو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مزاج کسی کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بڑی سختی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کے خلاف اس سختی کو استعمال کیا۔ سخت تھے، نرم کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے ایسا ہی انسان کے مزاج بنائے، اور حضرت عمر نے اپنی سختی پھر کفر کے خلاف استعمال کی، اسلام کے حق میں استعمال کی۔ تو اب یہ ان اللہ قسم بینہم اخلاقکم، اللہ کریم نے تمہارے درمیان جیسے اخلاق اور مزاج تقسیم کیے، فرمایا کما قسم بینکم ارزاقکم، اسی طرح ہی اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو بھی تقسیم کیا۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو اے مکہ کے مشرکو، تم تو نبوت تقسیم کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا تم معیشت اپنی مرضی سے رزق تقسیم بندوں میں نہیں کر سکتے، تو نبوت تو ہے ہی بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور ان مشرکین نے کہا لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر اللہ کا قرآن کیوں نہ آیا؟ یہ مکے کا در یتیم محمد الرسول اللہ پہ قرآن کیوں آیا؟ اس کے پاس تو دنیا کے لیے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے کسی امیر آدمی پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا، اہم یقسمون، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا، اپنے رب کی رحمت کو؟ کیا یہ نبوت اب لوگ تقسیم کریں گے؟ قرآن نازل کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اب یہ تم کا تقسیم کرو گے؟ نحن قسمناہم بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت کو، ان کی معیشت کو اللہ فرماتے ہیں روزی کو، رزق کو میں اللہ نے تقسیم کیا۔ ان لوگوں کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے رزق کو تقسیم کر سکے، بھلے یہ نبوت کو کہاں تقسیم کر سکتی ہیں۔ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشتہم، ان کی معیشت کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے بلند کیا ان میں ان کے بعض کو بعض پر، درجات درجوں میں، لیتخذ بعضهم بعضا، تاکہ وہ بنائیں ان میں سے بعض کو بعض سخریا، خدمت گزار۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معیشت میں، رزق میں بعض آدمیوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کے پاس دنیا میں زیادہ ہے، کسی کے پاس درمیانہ ہے، کسی کو بہت ہی کم دیا ہے۔ تو کوئی آدمی زندگی کے امور خود انجام نہیں دے سکتا، کوئی جتنا بڑا امیر بھی ہو جائے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کام میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے، ضرور ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں، ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے۔ ایک آٹے کو ہی لے لو،
ہر بندے کے ذمے اگر خود ہو، بھائی بونا بھی تو نے ہے، ہل بھی خود چلانا ہے، اپنے لیے رزق تو نے خود تلاش کرنا ہے، آٹا تو نے خود لینا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ گندم کو بوئے گا، گندم لے گا، زمین میں ہل چلائے گا، پھر اس کی حفاظت کرے گا، اس کے کٹنے تک اور تیاری تک ساری حفاظت، تو یوں پھر اس کو چکی میں پیسنا، تھریشر کرنا۔ اگر ہر بندہ اپنا رزق خود آٹا یوں بنائے، امیر سے امیر کیا کوئی آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو ہر بندہ ہر معاملے میں کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ کسی صورت میں دوسرے سے مدد ضرور لینی پڑتی ہے۔ امیر آدمی ہے، امیر نے فیکٹری تو لگا دی، امیر اب اس میں کام تو نہیں کر سکتا، کام کرے وہ محتاج ہے غریب لوگوں کا، غریب لوگ نہ ہوں اس کی فیکٹری کیا چلے، بند ہو جائے بالکل۔ اور امیر آدمی بھی محتاج ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میرے پاس پیسہ آ گیا، اللہ نے فرمایا میں نے بنایا یہ ایسا نظام ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے خدمت کرو، ایک دوسرے کے تابع رہو۔ ہر اب امیر بندہ غریبوں کا محتاج ہے، امیر نے فیکٹری لگا دی، غریب لوگ نہیں آئیں گے تو فیکٹری کیسے چلے گی؟ خود تو کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے جس بندے کے ماتحت کوئی کام کر رہی ہوں، ہر بندہ مزدور اپنے کا خیال رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ کام تو جانوروں والا لے، اتنا زیادہ لے اور اس کی حق تلفی کرے، اس کو اتنی مزدوری نہ دے۔ اور پھر مزدوروں کا حق بھی یہ ہے، اگر اس کی رزق کا بندوبست اس امیر آدمی کے ذریعے ہو رہا ہے تو یہ مزدور آدمی اپنے کام میں ڈنڈی بھی نہ مارے۔ دونوں طرف سے خرابی آتی ہے، امیر جہاں پہ ظلم کرتے ہیں پھر غریب کو موقع ملتا ہے وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، دونوں طرف سے بے انصافی ہے، امیر بھی اور غریب بھی کرتے ہیں، تب ایک دوسرے کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا اے انسان، اے مکے کے مشرکو، خاص طور پر تم لوگوں نے جو نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، تم تو رزق بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی رحمت، مراد اس سے نبوت ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، اس کے بدلے میں اللہ کی دین کی طرف بھی آ جاؤ، دنیا بھی کماؤ، ساتھ ساتھ دین کو بھی یاد رکھو۔ اور فرمایا کہ انسان کو رزق جو بھی ہے وہ مقدر کا ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اتنی بات ہے کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، رزق کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے، نماز روزہ اپنا کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق اس کو پھر بھی وہی دیں گے، لیکن یہ اب آسانی کے ساتھ دیں گے، بندہ تنگ نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا نافرمان ہے، رزق پھر بھی اس کو وہی ملے گا جو مقدر میں، لیکن اس کے رزق کے اندر میں اس کو پھنسا دوں گا، دن رات لگا رہے گا، رزق اس سے نہیں نکل سکے گا۔ اور ہاں میری یاد میں رہے گا، رزق وہی ملے گا لیکن آسانی سے دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل